السلام علیکم، میں ہوں ریحان خان اور آپ دیکھ رہے ہو المائٹی نالج۔ 6 اگست 1945 جاپان کے ہیروشیما شہر میں گرمیوں کا موسم چل رہا تھا۔ سہانا دن تھا، نیلا آسمان تھا، اچھی دھوپ تھی اور صبح کا موسم تھا۔ صبح کے قریب 8 بجے لوگ اپنے آفس پہنچے تھے کام کرنے کے لیے۔ چھوٹے بچے اسکول پہنچے تھے اور پہلا پیریڈ اسکول کا شروع ہونے والا تھا۔ اسی دوران کچھ لوگوں کو آسمان میں ایک امریکن بوئنگ B-29 گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک 8 بجے کے 15 منٹ پر اس ایروپلین سے کچھ نیچے گرتا ہے۔ دور سے لوگ اتنا کلیئرلی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کیا یہ چھوٹی سی چیز ہے جو نیچے گر رہی ہے ایروپلین سے۔ انہوں نے اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایک اٹامک بم تھا۔ 30 سیکنڈ ایگزیکٹلی 30 سیکنڈ کے لیے یہ نیچے گرتا رہتا ہے اور اس کے بعد ایک پلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم۔ شہر میں موجود ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی کے آخری پل میں بہت تیز روشنی چمک ہوتی ہے۔ بم دھماکے کی وجہ سے انسٹیلٹی ایک فائر بال بن جاتی ہے، مانو ایک چھوٹا سا سورج بن گیا ہو۔ زمین پر ٹیمپریچر 4000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہی چٹکی میں 80,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب سے بڑا سوال آپ کے دل میں اٹھے گا، کیوں گرایا گیا ہے بم؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ دوستو، ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرے اٹامک بمز کے کہانی کو۔ Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. 7 دسمبر 1941 یہ اتہاس کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ US نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس میلرز سورج نکلتے ہی نیوی آفیسر کو ناشتہ صارف کرتا ہے اور ٹورسٹ کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سپاہی اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جاپانیز بمپر ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیوی بیس پر تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جاپانیز ایئر کرافٹ نے چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ حملہ US کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی تھی۔ ٹورس میلرز نامی ایک باورچی کو امریکن کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا تھا؟ The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. المائٹی نالج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو سٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائڈ پہ جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ دوسری سائڈ پر برٹین، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا۔ مگر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسی کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریزرو کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلپائنز، ملیشیا پر بھی اس کی نظر تھی۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش قانونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈ کی قانونی اور فلپائن نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی قانونی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر برٹین اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہی حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے
جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل تھا، جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلوائیں گے، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنا دیا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی قانونی تھی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپینز پر قبضہ کیا جائے، جو کہ امریکہ کی قانونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں موجود امریکن نیول بیس پر ہاربر سے کی جائے گی، لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزرو تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور ان کے پاس حملے کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، فلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے پرل ہاربر بیس پہ ایک سرپرائز اٹیک کر کے پورے بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپینز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی، جس میں 2 بیٹل شپس، 45 سب مرین، 30 ڈسٹرائرز، 14 بمپس ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹ کوچ ایئر کرافٹ کیرنگ کیس کے ذریعے دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرین اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے، پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکریٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جاپانیز کمانڈرز نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پہ 2 الگ الگ گروپ میں دعویٰ بول دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل ناعلم تھے، ان پر تو جیسی قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپس نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد بمبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولی برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کے ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ٹورس میلرز بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ٹورس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا تو ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپس کیپٹن سمیت بہت افسر زخمی ہو گئے۔ ٹورس نے اکیلے ہی زخمیوں کو سیف جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پہ جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 جاپانیز طیارے مار گرائے، جبکہ اس حملے میں جاپانیز نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ کو دی۔ ٹورس میلرز پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ US نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ تھا۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملہ کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیوی بیس کو واپس ریسٹور کرنے میں لگا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو واٹر میں ڈوبی تھی جو ریپیئر کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کر دیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جب
जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। जब ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पगला भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल ही कर डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट लेकर गया। इस जहाज ने 4400 वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायर बॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल चुकी हो। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए। ये मार्का 3 बम था, जिसका कोड नेम फेट मैन रखा गया था। 46,070 kg इस वजनी बम को गिरते ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बम्स थे जो इंसान पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है अलमाइटी नॉलेज वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।